دل کی گہرائیوں سے میں استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً۔ عزیز بہنوں، آئیے تو الحمدللہ، ایسے تو ماہ رمضان میں اللہ نے ہمیں جتنی وسعت دی وقت کی اور جتنی سہولت دی عبادتوں کی، ہم نے اس وسعت میں جو دروس کا وقت تھا اس کو بھی مکمل کیا ہے الحمدللہ۔ بعد اپنی عبادتیں تھیں۔ کچھ دروس ایسے بھی ہیں جس کا ہم نے وعدہ تو کیا تھا لیکن جس کو ہم پورا نہ کر سکے، وقت نے کیونکہ اتنا ہی ہم کو موقع دیا، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، ایسے تو آپ تمام آگاہ ہو کہ آج کا دن، پیر کا دن، منڈے کا دن، ہماری ہفتے والی کلاس درس حدیث کی ہوتی ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ماہ رمضان سے پہلے ہی سیرت النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل، آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی دنیا فانی سے واپسی تک، اجل آخرت کی طرف لوٹنے تک تفسیر کے ساتھ لیا الحمدللہ، الرحیق المختوم اور تجلیات نبوت کی روشنی میں۔ میری عزیزوں، ایسے تو سیرت صاحب قرآن کی زندگی ہے، اور یاد رکھیں قرآن کو سمجھنے کے لیے سیرت کا سننا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود جس قلب مبارک پر قرآن مجید کو نازل کیا، اس کی تازگی بھی ہمارے دلوں میں اتنی ہی ضروری ہے الحمدللہ جتنی کہ قرآن مجید کا تر و تازہ رکھنا۔ تبھی تو ہماری عملی زندگیاں، پریکٹیکل بھی ہمارا ویسے رہے گا جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ تو میری عزیزوں، ایک مرتبہ تکمیل کر کے ہم یہ نہ کہیں گے کہ آگے ہم بالکل نہ لیں گے، کیونکہ کچھ نئی بہنیں ماہ رمضان سے جڑی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آگے جب کہ حج کے مہینے سے، ذی الحج کے مہینے سے ہم فارغ ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالی دوبارہ ہم پھر سے، اگر آپ تمام کی خواہش ہو نئی بہنوں کی پھر کمپلیٹ سننے کی، تو دوبارہ سیرت لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے کئی ایسے پہلو ہیں جو ہم نے سیرت میں ادھورے رکھے ہیں، اس کو پورے خلاصے سے جانیں گے، اور پھر ہم دیگر انبیاء اکرام کی سیرتیں بھی سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو حکم دیا، لا نفرق بین احد من رسول، اے امت محمدیہ تم یہ کہو کہ اے اللہ، ہم کسی رسول میں تفریق نہیں کرتے۔ تو لہٰذا میری عزیزوں، اس کے لیے ضروری بھی ہے کہ رسولوں کی زندگی بھی ہم کو پتہ چلے، رسولوں کے حالات پتہ چلے۔ تو تفسیری تو سیرتوں کے ساتھ ہی رہے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی بس اللہ ہماری عمروں میں برکت دے، ہماری طالبات کو اللہ اور مواقع عطا فرمائے، الحمدللہ اس کام کو اللہ قائم رکھے، ترقی دے، ہم گزر بھی جائیں، اللہ قیامت تک ہمارے اس ادارے کو سلامت رکھے، ایک سے دوسرے کی طرف منتقل کرتے ہوئے میری نسلوں میں بھی اللہ اس کی خدمت لے، اور میری طالبات سے بھی اللہ جہاں رہیں وہاں توحید اور سنت کا پرچم بلند کرنے کی خدمت لے رب العالمین، اور ان کو اچھی زندگیاں عطا فرمائے۔ تو میری عزیزوں، انشاءاللہ تعالی کلام اللہ اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء، اسلامی تعلیمات ہی ایسی ہیں میری بہنوں، ہم اگر عقل سے لے کے موت تک بھی اس تعلیمات میں ڈوبے رہیں گے تو سوچئے بس اتنا ہم سمیٹ سکیں گے جتنا کہ ایک چوڑی جب سمندر میں چونچ لگاتی ہے، منہ ڈالتی ہے، تو اس کے چونچ میں آنے والے پانی کے برابر، ایک بوند کے برابر۔ تو سوچو علم دین کی وسعت کتنی ہے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالی ہم کو ہمیشہ اپنی تعلیمات سے جوڑا رکھے، تازگی رکھے دلوں میں، عملی زندگیوں کو ہمیشہ ہمارے اسلام اور ایمان میں رکھے الحمدللہ۔ تو چلو انشاءاللہ ابھی جو عنوان ہم نے ادھورا رکھا تھا میری عزیزوں، وہ تھا شرائط لا الہ الا اللہ، یعنی کہ لا الہ الا اللہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کی شروط ہم کو لینی تھی، اور وقت کا تقاضا کچھ ایسا رہا، حالات کا بھی، کہ ہم ان شروط کو پورا نہ کر سکے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم انشاءاللہ تعالی آج سے اس کی شروعات کریں گے
یہاں تک کہ یہ تکمیل ہو جائے تو پھر ذی الحج کے پروگرام کی طرف ہم ابتدا کریں گے، تاکہ ہم کو علم ہو کہ جس دین اتباع جس اسلام پہ ہم کرتے ہیں، جس سنتوں کا اتباع کرتے ہیں، حج ہے یا عمرہ ہے، اس کا کیا حقیقت ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اس کی تعلیمات نہیں ہوتی ہیں، یا اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے ساتھ یہ سب رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آنے والے 2 مہینے ضرور کوشش رہیں گی ہمارے ذی القعدہ اور ذی الحج کہ ہم جو ہے مکمل سیرت کے ساتھ حج بیت اللہ اور پورا مکمل ذی الحج کی عبادتیں جان سکیں انشاءاللہ تعالی۔ بس اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مدد فرما دے، راضی رہے ہم سے، اور اس کی ذرا ہمیں کوششیں جاری و ساری رکھنے کی توفیق دے۔ تو چلیے میری عزیز دینی بہنوں، الحمدللہ اب ہم وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے اپنے عنوان کی شروعات کریں گے۔ یا ہمارا عنوان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی شروط ہے۔ میری عزیزوں، جیسے کہ ہم جانتے ہیں ہر عبادت کے ساتھ شروط ہوتی ہے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ تو وہ عبادت ہے جس کو اللہ نے تمام نبیوں کے ذریعے سے زمین پہ سب سے پہلی دعوت جو انبیاء اکرام کی ہوتی تھی، رسولوں کی ہوتی تھی، وہ لا الہ الا اللہ۔ دیکھیے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ توحید ربوبیت جو ہے اس سے دیگر لوگ بہت زیادہ واقف تھے، لیکن توحید الوہیت دنیا پیچھے رہی ہے۔ اسی لیے جب ہم مکے کے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مکے والوں کو ہم کافرین مکہ بھی بولتے ہیں، مشرکین مکہ بھی بولتے ہیں۔ تو بتائیں، کافر مطلب وہ کافرین جو کہ سرے سے اللہ تعالیٰ کو مانیں گے ہی نہیں، اور یہ تمام عقیدے رہیں گے کہ کسی نے کسی کو پیدا کیا، اوپر انہوں ہے، نیچے انہوں ہے، اس کے بعد انہوں ہے، اس کے بعد انہوں ہے، طرح طرح کے آگے سر جھکائیں گے۔ اور مشرکین کس کو کہا گیا ہے؟ انکار اللہ کے خالق ہونے کا اقرار کرتے۔ ربوبیت کیا ہے؟ خالق ہونا، اللہ پیدا کرے، اللہ موت دینے والے ہیں، اس کا اقرار کرتے تھے مشرکین مکہ، لیکن الوہیت نہیں۔ تو دیکھیے، توحید کی 3 قسمیں ماشاءاللہ آپ نے رمضان میں سنی ہے معلمہ سے بہت اختصار کے ساتھ، تو میں ضروری نہ سمجھوں گی کہ میں اس پر پھر روشنی ڈالوں، لیکن توحید کی یہ 3 قسمیں اکٹھا ہونا، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم توحید الوہیت کے تعلق سے جب دیکھیں گے تو پتہ چلے گا تمام انبیاؤں کی یہی دعوت تھی۔ تو لہٰذا اس سے کیا پتہ چلا کہ توحید الوہیت سے شیطان نے لوگوں کو دور کیا۔ اب جب توحید میں پورے نہیں رہیں گے تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ اللہ کو مانتے ہوئے بھی اللہ کی ذات میں شرک کریں گے۔ اور آج کے بھی اگر ہم دیکھیں، اللہ میں اس بات کو کہوں تو بارگاہ الہی میں غلطی نہ ہوگی، کلمہ توحید کی، لا الہ الا اللہ کی حقیقت نہ جاننے کے نتیجے میں ہی آج ہم دیکھتے ہیں 50 مسلمان، آج آپ دیکھیے ایک وقت تھا ہندوستان کے تو میں کہوں 88% مسلمان شرک میں مبتلا تھے، پھر جب علم کی روشنی آگے آئی تو الحمدللہ دھیرے 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 اب 60 اور 40 چل رہے ہیں، 60% علم حاصل کر رہے ہیں، خواتین بھی مرد بھی، اور توحید والے درست لے رہے ہیں، توحید والے اسباق پڑھ رہے ہیں، تو ان کو پتہ چل رہا کہ سب سے پہلی دعوت تو توحید ہے۔ میری عزیزو، آج بھی ہم دیکھتے کئی جگہ لوگ جو ہے نماز کو کہہ دو بڑے خوش ہو جاتے، جنت جہنم کا سنا خوش ہو جاتے، اور روزے، زکوٰۃ، صدقات سب سننا پسند کریں گے، لیکن جہاں توحید کی بات آتی تو دل ان کے غمزدہ پریشان سے ہو جاتے، اور پھر ایسے محفلوں سے نکل جاتے جیسے کہ یعنی کہ جیسا بے سینگ والے جانور کے سروں سے سینگا بغائب ہو جاتے نا، وہ اس طرح سے نکل جاتے، دکھیں گے ہی نہیں آپ کو، بولیں گے نہیں بھائی وہ تو صحیح۔ کیوں؟ کیونکہ ہم حالانکہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، بغیر اس کلمے کے کسی مسلمان کا ایمان کی، اسلام کی شروعات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو بولیے پھر کیوں ہم اس کو، اس کے کہنے پر، ذرا اس کو سمجھانے پر اور اس پر عمل کرو بولنے پر لوگ پیچھے بھاگتے؟ علم کی کمی، علم کا نہ ہونا۔ تو اسی سے احساس کریے علم کتنا ضروری ہے۔
آئیے تو میں اپنے عنوان کی شروعات کروں گی الحمدللہ، اور شروط جانیں گے جیسے نماز کے شروط ہوتے ہیں کہ عاقل و بالغ ہونا، اور اسی طرح سے مسلمان ہونا، قبل رخ چہرہ کرنا، فرض نماز کے لیے بھی سفر میں اگر ہے تو نفل وغیرہ آپ پڑھ لیں، جس رخ گاڑی جاری، فرض کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے 101% بھی، اگر پرسنل سواری ہے تو روک کے پڑھیے، نہیں ہے تو جب ہم کیا کر سکتے ہیں، جب ہم جس رخ ہو رہا اس رخ، نہیں تو سہولت ہے تو پلین میں بھی اگر قبلہ آپ کو دکھا رہا ہے جا رہا تو آپ ادھر سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا شروط میں سے آتی ہے طہارت ہونا، ہے نا، تو اس طرح سے ہم وضو سے رہنا شرط ہے، شرائط ہے یہ اس کے، ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں ہوں تو ہم جو ہے الحمدللہ اپنی عبادت کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ اس طرح کچھ بتا رہی ہوں میں، روزے کی بھی شروط ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم جب روزہ رکھنا ہے تو ایک تو کیا ہے، روزہ عاقل و بالغ پہ فرض ہے، مسلمان ہونا، ایمان والے ہونا، توحید والے ہونا۔ پھر دوسرا کیا ہے، الحمدللہ عاقل بالغ ہونا، تیسرا جو ہے صحت مند ہونا، چوتھا جو ہے مقیم ہونا، مسافر کے لیے چھوٹ دی گئی، لیکن پھر اس کی قضا پورا کرنے کا حکم ہے۔ اسی طرح حج کے شروط بھی ملتے آپ کو، اور زکوٰۃ کے شروط بھی ملتے آپ کو۔ تو سوچو جب تمام عبادتوں کے شروط ہے تو کیا کل میں لا الہ الا اللہ کے شروط نہ ہوں گے میری بہنوں؟ ضرور ہے، کیونکہ وہ تو ہر عمل کی بنیاد ہے، اسی سے تو آپ کے لیے آپ اللہ کے بندوں میں شمار ہے۔ بالکل ایسے جیسے مثال لے لیجئے کہ آپ نے کہیں زمین دیکھی، پسند کر لی، اور ان سے کہہ بھی دیا اونر سے کہ میں یہ زمین لے لوں گی اور میں اس کا ریزرویشن کرا لوں گی، یعنی کہ رجسٹریشن کرا لوں گی، لیکن بغیر کسی معاملے کے آپ جا کے اگلے دن ہی اس کے اوپر اینٹ سیمنٹ گارا سب ڈال کے اس کی تعمیر گھر کی شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو آپ سوچیں گے دل میں کہ باجی ایسا ہم کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ رجسٹریشن کے بغیر تو مالک ہاتھ لگانے نہیں دیں گے، تو ہم کیسے کر سکتے ہیں بھلا؟ پہلے تو اس کی فارملٹی پوری کریں گے، اس کے بعد تو وہ ہمارا ہوگا۔ تو پھر عزیزو، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، صدقہ بھی دے رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، حج بھی کر لے رہے ہیں، عمرے بھی کر لے رہے ہیں، سمجھے آپ، ہر نیک کام کر دے رہے، والدین کی خدمت، راہ اللہ میں کھلانا، پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی، چھوٹی بڑی ہر نیکی، لیکن تو لا الہ الا اللہ کو نہیں جان رہے۔ تو میری عزیزو، میں یقین رکھتی ہوں، امید بھی نہیں کہوں گی، یقین رکھتی ہوں، جس وقت، یاد رکھیے یہ تب، اب اس عنوان کو آپ لوگ سنیں گے، جتنے شعبوں میں بٹے گا میں بانٹوں گی اس کو حصوں میں، تو کیونکہ اس کی علم کی خلاصہ بھی ضروری ہے، تو میری عزیزو اس کی شروط جب آپ جانیں گے تو احساس ہوگا کہ یا اللہ ہم کتنے اندھیرے میں تھے، یا اللہ تو ہم کو اب اسلام کی روشنی دے دے، علم کی روشنی دے لا الہ میں، اور جب ہم انشاءاللہ اس کے لیے بھی ویسے ایکٹیو ہو جائیں گے جیسے نمازوں کے لیے ہوتے ہیں، جیسے دیگر عبادتوں کے لیے، روزوں کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، حج کے لیے، اور یہ سب قبول ہونے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے۔ بتاؤ میری بہنوں، ہم جنت میں نماز کی تیاری کر رہے ہیں، 12 رکعت سنتیں بھی پڑھ رہے ہیں ہم لوگ موقیدہ، جس پہ وعدہ ہے کہ جنت میں گھر بنے گا، لیکن گھر کیسے بنے گا؟ جنت میں ریزرویشن کہاں سے ہوا ہمارا؟ بھی ریزرویشن تو آپ کا لا الہ الا اللہ کی شروط کو جاننا ہے، اور پھر یہ شروط جب آپ جان لیں گے مکمل تو میری عزیزو آپ کا ایمان انشاءاللہ تعالی توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات پر جم جائے گا، اور انشاءاللہ جو آخرت کی کامیابی کی ہم رات دن دعائیں کرتے ہیں، رمضان میں جو ہم نے دعائیں کی ہیں عزیزو، انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے، آج ہم جانیں گے آیتوں اور احادیث کی روشنی میں کہ اللہ نے کس طرح علم والوں کے، توحید پر رہنے والوں کے لیے، لا الہ الا اللہ پر قائم رہنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے یعنی کہ ہم تک خوشخبری پہنچائی ہے۔ عزیزو سوچو تو کیا بات ہوگی کہ یہ دعوت جب مکے والوں میں پہنچی، حالانکہ کٹر مشرکین تھے، ایسے بھی لوگ تھے جو کلمے کی وجہ سے، کلمے کی دعوت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے تک نکل پڑے، لیکن جب وہ کلمے کی حقیقت جانی تو اس پر نثار ہو کے شہادت کا جام پی لیا۔ کئی خواتین و مرد جن کے جسم کے اعضاء بیکار کر دیے گئے، جن کے آنکھوں کی روشنیاں چھین لی گئی، جن کو زندہ رکھ کر بھی تڑپایا گیا، میری عزیزو لیکن اس کلمے پر ڈٹے رہے۔ آج کیوں ایسا مسلمان
تھوڑی تکلیف آتی ہے تو کسی کے پاس بھی جانے کے لیے تیار ہو جاتے، بولتے اب جو تکلیف ہے اللہ جانتے، چلو بھائی دیکھو فلاں جگہ بابا بڑے اچھے ہیں، فلاں جگہ وہ بڑا اچھا ہے، یہ بڑا اچھا ہے، وہ کر دیں گے۔ دیکھو ماں، دوا میں شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے، ورنہ وہ غذا بن جائے گی۔ اللہ بس ہماری دعاؤں میں شفا دے، اور دعاؤں میں قبولیت بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ صدقہ خیرات سے بلاؤں کا ٹلنا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم سب کچھ کر رہے ہیں لیکن ایمان سے خالی دل، توحید سے خالی، لا الہ الا اللہ پہ ڈٹے نہیں، تو بتائیں ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ میری عزیزو، اسی لیے ان دروس کو معمولی نہ سمجھیں۔ باجی کیا ہم کو عالمیت پڑھا رہے ہیں، کیا ہم کو علمی وہ دے رہے ہیں، کیوں ضروری ہے؟ ایک مسلمان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے اتنا علم حاصل کرنا۔ اسی لیے کیا بتایا گیا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات۔ خواہش، طلب ہونا، جیسا پانی کی طلب ہوتی دھوپ کالے میں کہ مجھے آرام ہونا، چھاؤں کی طلب ہوتی ہے، یہ چھوٹی تکلیفیں ہیں، یاد رکھیے۔ پھر بھی ہم کو طلب ہوتی ہے، چاہت رہتی ہے کہ ہم یہ پائیں، یہ پائیں، یہ پائیں۔ فرمایا طلب ہونا، چاہت ہونا، کسی ایک پر اکتفا نہیں ہے۔ گھر میں ایک عالم بن گئے اچھا ہے، گھر میں ایک ایسا بھی میں نہیں کہوں گی کہ عالمہ ڈگری لو تو جنت میں جاؤ گے، حافظ کی ڈگری لو تو جنت میں جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ کو جان لو انشاءاللہ تعالی، توحید پر قائم ہو جاؤ تینوں اقساموں پہ، اور انشاءاللہ تعالی جنت میں جاؤ گے۔ اس کا وعدہ اللہ کی طرف سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ میری عزیزو، ایک مسلمان کو اتنا علم آنا چاہیے کہ اس کی توحید مکمل رہے اور اس کا یعنی کہ ایمان سلامت رہے، اور وہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ جیے تو وہ کامیاب ہے الحمدللہ۔ تو اب آپ بتائیے، ضروری نہیں ہے اگر آپ اتنا بھی پڑھ لیں تو آپ کے لیے کامیابی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے، ہمارے لیے اللہ کا وعدہ، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں جو وعدے کو پورا کرے۔ تو عزیزو آئیے شروعات کرتی ہوں۔ میں نے کافی سارا وقت لیا، لیکن یہ اس لیے کہ آپ سب جانیں۔ ارے باجی کچھ واقعات یہ وہ بولتے تو اچھا تھا، نہیں، یہ بلکہ ہماری زندگی، ہماری آخرت ہے یہ، اسی لیے ہم اس کو پہلے خلاصے کے ساتھ جانیں گے انشاءاللہ۔ اس عنوان کی تکمیل کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں کے لیے پہلے سیرت ابراہیم علیہ السلام انشاءاللہ تعالیٰ، پھر اللہ میری عمر میں برکت دے تو انشاءاللہ اس کے بعد حج عمرے کا خلاصہ، پھر ذی الحج کے مہینے کی فضیلتیں وغیرہ سب انشاءاللہ سیریل ویس لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ آگے پیچھے ہو جائے تو جو چیز ضرورت کے حساب سے رہے گی رکھ کر آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ بس الحمدللہ اللہ آپ لوگوں کو بھی استقامت دے، اور آپ سب سے گزارش ہے جتنی بہنیں ماہ رمضان میں جڑتی تھی ان سب عزیز و اقربا کو جوڑ لیجیے، لنک آئے سب تک پہنچائیے، کیونکہ رمضان ہم میری بہنوں، معاذ اللہ میرے الفاظ کو گرا نہ لے، میرا اللہ بھی زیادتی ہو جائے تو معاف فرما دے، کہ ہم رمضانی مسلمان نہیں ہیں بلکہ ہم رحمانی مسلمان ہیں، ہم اللہ کے ہمیشہ کے مسلمان ہیں میری بہن۔ تو یاد رکھیے، ایک مہینے میں ہم پورا اسلامی تعلیم نہیں سمیٹ سکتے، زندگی بھر بھی لے لیں تو ایک بوند آئے گا، تو سوچو ایک مہینے میں ہم جو پڑھے اس کے بعد ہم دنیا میں مشغول ہو گئے۔ اسی لیے آج مسلمان اسلام میں ادھورا، ایمان میں ڈاواڈول، اور سنتوں میں تو آپ دیکھو دل کی خوشیوں کے پیچھے دیوانہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے۔ اسی لیے میری عزیزوں، ہر وقت کو اپنے لیے قیمتی سمجھیں۔ پیر جمعرات کا دن 3 سے 4 بجے تک آپ کے لیے، 3:30 سے 4:30 تک کا وقت رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ درس قرآن، تفسیر رہے گی ابن کثیر انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اب تمام نئی بہنوں کے لیے بتا رہی ہوں میں، وہ جڑیے، اب سب کو جوڑیے اپنے عزیزوں کو۔ اور اسی طرح سے ہر پیر کے دن 2 بجے سے 3 بجے تک آپ لوگ کے لیے درس حدیث رہے گا، جس میں پہلے ہم ماہ رمضان کے اس عنوان کو پورا کر لیں۔ چلیے ماشاءاللہ، الحمدللہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على نبی الامی المزکی المعلم المبعوث رحمة للعالمین، وعلى آلہ واصحابہ ومن تبع بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
وشر الامور محدثتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی نبی بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شروع صلی اللہ رب العالمین کے نام سے جس نے ہم کو پیدا کیا، ہم کو رزق دیا، زندگی کی نعمت میں انسان جیسی اشرف المخلوقات بنا کے پیدا فرمایا۔ اللہ نے، وہ اللہ رب العالمین جو ہر طرح کے شرک سے پاک ہے، جس کے ذات باری تعالیٰ اعلیٰ اور عرفہ ہے، وہ عظمت، وہ شان والا ہے۔ الحمدللہ، جس نے بغیر کسی نشان کے اس کائنات کو بنایا، بغیر کسی مثال کے انسان کو بنایا، جو بھی اتنا بے مثال ہے کہ جس کے لیے کوئی ناممکن کام ہی نہیں۔ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تمام پاکیزگی کے اعلان کے ساتھ، اس کی حمد و ثنا اور بڑائی کے ساتھ ہم اپنے عنوان کی شروعات کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ تمامی ان مرسلین کے لیے، انبیاء کرام کے لیے دعا ہے سلامتی، رحمت، اللہ کی برکتوں کی، بالخصوص رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جن کی امت بنا کر اللہ نے ہم کو دنیا میں اتنا بہترین مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ہم سے خدمت اسلام لے رہے ہیں، وہ جو کہ انبیاء کی صفت پہچان تھی۔ ہم اس اللہ کا بے انتہا شکر ادا کرتے ہوئے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آخری سانس تک اپنی امت کے لیے کوشاں رہے، جد و جہد کرے اور دعاؤں میں شامل رکھے، فکر میں رہے، آپ کے لیے اور آپ کے تمام ماتبین کے لیے بے انتہا سلامتی ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وآلہ اصحابہ اجمعین۔ عزیز دینی بہنوں، الحمدللہ، تو آئیں ہم اپنے عنوان کی شروعات کریں گے۔ تو الحمدللہ شروعات کریں گے کلمہ لا الہ الا اللہ کے شروط۔ سب سے پہلے میں آپ کو گنواؤں گی شروط کتنے ہیں اور شروط کی ضد کیا ہوتی ہے، پھر ہم خلاصہ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو میری عزیزو، آپ میں سے جو پین کتاب میں نوٹ کرنا چاہے وہ ضرور کر سکتے ہیں اس کو، اور پھر اس پر بھی آپ یہ نہ سوچیں کہ پھر شاید ہمیں یہ سننے کو نہ ملے گا، لیکن کلاس میں ضرور جڑا کیجیے، اس سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ۔ لیکن یہ آپ کو ساتھ ہی یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا، چینل عالمہ عظیمہ صدیقہ۔ اس میں مدرسے کی تمام ایکٹیویٹیز رہتی ہیں، بیت السلام کی، اور ہماری معلمات، ہماری شاگردوں تمام کے بیانات ہوتے ہیں، طالبات جو چل رہی ہیں، جو فارغات ہیں۔ آپ لوگ ضرور اس پہ ہر طرح کے عنوانات، عبادت گود سے لے کر ایک مسلمان کے لیے جنازے کے مکمل آداب آپ کو نہلانے کرنے کے پریکٹس طریقے کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ عنوان بھی آپ کو ملے گا، آپ میں سے جو نہ لکھ سکے وہ فکر مند نہ ہو انشاءاللہ تعالی۔ اپنے عزیز و اقربا کو تھوڑی سی زحمت کر کے نکال کر ان تک فارورڈ ضرور کر لیں۔ عزیز دینی بہنوں، لا الہ الا اللہ کی 7 شروط ہوتی ہے، 7۔ سب سے پہلا ہوتا ہے علم، یعنی اس کا علم حاصل کرنا، اس بے علمی سے بچنا۔ اسی لیے اس کی ضد کو جہالت کہا گیا ہے، کیونکہ بے علم لوگوں کو ہم بولتے ہیں انہوں تو پڑھے لکھے ہی نہیں ہے بھائی، انہیں تو عام انسان ہے، چلو جانے تو، جاہلوں سے کیا مباحثہ۔ تو اس سے کوئی یہ یعنی کہ علم، اللہ کی تعلیم سے دوری کیا ہے؟ جہل کی طرف رہنا۔ تو دنیا یا شیطان اس کا بہت فائدہ اٹھاتا ہم سے، ہم کو بھٹکانے میں، ہم کو گمراہ کرنے میں۔ تو اسی لیے اس کی ضد آتی ہے، اس کا اپوزٹ ضد بولے تو کیا ہے؟ نہیں، بے علم رہنا، جہالت میں رہنا، اس کا علم نہیں حاصل کرنا۔ دوسرا ہوتا ہے یقین، لا الہ الا اللہ کا یقین ہونا۔ اس کی ضد یعنی کہ اس کا اپوزٹ رہے گا شک و شبہ، ٹھیک ہے؟ اس کے تعلق سے کسی طرح کا شک و شبہ نہ ہو، تفسیر میں اب آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ تھرڈ شرط رہے گی، تیسری شرط رہے گی اخلاص،
یعنی کہ اس کی ضد سے بچنا، اس کے اپوزٹ نہ جائیں، مطلب جیسے کہ شرک اور ریاکاری، یہ دونوں چیزوں سے محفوظ رہنا، شرک و ریاکاری سے بچنا۔ اور اس کی چوتھی شرط ہوتی ہے صدق، اور اس کی چوتھی شرط جو صدق ہے، صدق کی ضد ہوتی ہے، صدق کی ضد ہوتی ہے جھوٹ۔ عزیزوں، اس کے بعد پانچویں شرط ہوتی ہے محبت، لا الہ الا اللہ سے محبت ہونا، اور اس کی ضد ہے اس سے بغض و نفرت ہے کرنا، ٹھیک ہے؟ اور یہ اس کا خلاصہ آپ پورے پوائنٹس جانیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آتی ہے چھٹی شرط، انقیاد کہتے ہیں اس کو۔ انقیاد کے معنی اپنی زندگی میں اس کو ایسے داخل کرنا، اسی کلمے کی اطاعت میں پوری زندگی گزارنا۔ اور اس کی ضد ہوتی ہے نافرمانی کرنا، کلمہ لا الہ الا اللہ کی نافرمانی، یعنی کہ کلمے کے خلاف عمل کرنا۔ اور ساتویں شرط ہے قبول، یعنی کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو قبول کرنا، اور اس کی ضد ہوتی ہے اس کلمے کو رد کرنا اور کلمے کا انکار کرنا، اس کی ضد ہوتی ہے۔ یہ چیز سے بچنا چاہیے۔ عزیز دینی بہنوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے شروط کے یعنی کہ شرائط کو جان لیا، اس کی ضد کو جان لیا۔ تو اب آئیے ہم شروعات کریں گے سب سے پہلی شرط سے، اور وہ شرط کیا ہے؟ اور آپ کو یہ بتانا بھی میرا ذمہ داری ہے کہ شروط شرط کی جمع ہوتی ہے نا، شرط واحد اور شروط اس کی جمع، تو 7 شروط ہیں، اسی لیے اس کو جمع میں لیا گیا۔ اب اس میں سے ایک ایک کریں گے تو ہم واحد کی صورت لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی شرط ہوگی علم، یعنی لا الہ الا اللہ کو کا علم حاصل کرنا اور اس کی جہالت سے بچنا۔ لا الہ الا اللہ کے علم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سب سے پہلے سورہ محمد آیت نمبر 19 ہے، علم کی اہمیت جانیے اس سے کہ اللہ نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ اللہ فرماتے ہیں سو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راست مخاطبت کے ساتھ کل امت محمدیہ کو اسی بات کی تعلیم اور رہنمائی دی جا رہی ہے۔ عزیزو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے یہ جانو تم کہ اللہ ہی تمہارا سچا معبود ہے۔ معبود کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے معنی ہوتے ہیں جس کے لیے عبادت کی جائے۔ دیکھا، عبادت کیا ہے؟ عمل ہے۔ عابد کیا ہے؟ بندہ ہے۔ عبادت فعل، عربی گرامر میں اس کو بولتے ہیں، یعنی کہ عمل ہمارا، اور فاعل جو ہوتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، اسی لیے بندے کو عبد بولتے ہیں۔ جیسے کہ عبد اللہ، اللہ کا بندہ، امت اللہ، اللہ کی بندی، اس طرح سے۔ تو جو عبادت ہے وہ عمل ہے، فعل ہے، اور جس کے لیے عبادت کی جاتی ہے اس کو معبود کہا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ اسی لیے کلمے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہوا؟ لا، پہلے دیکھیے انکار ہے، لا نہیں۔ اور عربی گرامر میں لا میں نہیں کا جملہ پریزنٹ اینڈ فیوچر بولتے حال اور مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر ماضی کے لیے ہوگا تو ما میم الف استعمال ہوگا، سمجھ رہے آپ؟ تو اس طرح یہاں آپ دیکھیے کلمہ لا الہ الا اللہ میں ہم کیا پڑھتے؟ لا، لام الف پڑھتے۔ تو اس سے اللہ بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان کہہ دو، سب سے یہ اقرار کرواؤ۔ یا اور جتنے بھی انبیاء ہیں میری بہنوں، میں نے پچھلے بھی بتا دیا آپ کو، سب کی دعوت پہلے یہی ہوتی تھی کہ لا الہ الا اللہ، کہ دنیا اس سے اندھیرے میں رہی ہے جس کی وجہ سے شرک میں مبتلا رہی ہے۔
ہر نبی کی سیرت کو اٹھا کر دیکھ لیں آپ، سب سے پہلی دعوت کیا دی؟ نوح علیہ السلام نے کیا دی؟ ہر رسول کی دعوت۔ صالح علیہ السلام نے کیا دی؟ ہود علیہ السلام نے کیا دی؟ ہے نا، لوط علیہ السلام نے کیا دی؟ ہاں وہ اقوام کے دیگر گناہ بھی ہوتے تھے، بعد میں وہ گناہ کی طرف بھی ان کو اصلاح کی گئی، لیکن پہلی دعوت کلمہ توحید کی دی گئی، لا الہ الا اللہ کی دی گئی۔ تو اللہ کو اپنا معبود مانے، وہ جو عبادت ہو اسے صرف اللہ کی کسی کے لیے نہیں، اسی لیے لا نہیں الہ، الہ کے معنی ہوتے کوئی بھی معبود جو جس کے لیے ہم عبادت کریں، نہیں ہے کوئی جس کے لیے ہم عبادت کریں، اللہ سوائے اللہ، اللہ کے۔ دیکھا یہ وعدہ ہم کب کر رہے ہیں اللہ سے؟ عقل آنے سے پہلے کرا رہے ہیں، ہمارے بچوں کو بھی کرا رہے ہیں، ہم بھی کریں، ہمارے میاں ہم کو کرائے، شیخ کرائے، ہم کو مولانا کرائے، جو بھی پڑھائے ہم کو لوگ کرائے، مولوی صاحب وغیرہ، ٹھیک ہے، یا استاذائیں کرائی ہیں، چھوٹی چھوٹی عمروں سے ہم یہ پڑھتے آئے ہیں میری عزیزوں۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو نہیں پڑھتا، لیکن اس کو جانتا نہیں ہے نا، اسی لیے لا کو نکال دیے الہ سے، لا الہ کو لا الہ نکال کے اللہ، خالی مطلب لا الہ کے بغیر ہی وہ عمل کرنا شروع کر دیے۔ تو اب آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے یہاں پر، دیگر کا انکار نہیں کر رہی، حالانکہ کلمے میں انکار ہے لیکن عمل میں انکار ہو رہا، بتائیے آپ۔ اسی لیے اپنے بچوں کو بھی ہم مائیں، ہر ماں کی گود مدرسہ ہے میری بہنوں، اگر کوئی مدرسہ نہ ملے ضروری بھی نہیں ہے آپ مدارس میں ہی پڑھاؤ۔ روئے زمین پر ایسے حالات بھی پیش آئے ہیں کہ جب مسلمانوں کے خاتمے کے لیے قدم اٹھے تو مردوں کو ختم کر کے خواتین کو لے جا کر غلام باندی بنا کر رکھا گیا، تو ان کی ایمان نے ان کے جو قید کر کے رکھے تھے ان مالکوں کے دلوں کو احساس دلایا کہ یہ آخر کیا کر رہی ہیں، انہیں یہ سب چیزوں میں اللہ کا نام کیوں لیتی ہیں، ایسے اس طرح سے راغب ہوئے، پھر ان سے آئندہ ہونے والی اولاد کو انہوں نے تربیت دی ایمان کی، پھر ان کے شوہر بھی داخل ہوئے، اس طرح پھر اسلام پروان چڑھا۔ تو سوچو اس زمانے میں کون سے مدرسے ہوتے تھے عزیزو، اسی لیے ہر ماں کی گود مدرسہ ہے، ہر ماں اپنے بچوں کی تربیت کی ذمہ دار ہے میری عزیزو۔ اس لیے میں یہ بھی آپ سب سے گزارش کروں کہ یہ کلاسز ضعیفوں کے لیے ہی نہیں ہوتے میری عزیزو، نوجوانوں کے لیے ہے، نوجوان بیٹیوں کے لیے ہے۔ اسی لیے میں سب سے گزارش کروں جے بیٹیوں کو بھی کلاسز میں جوڑا کریے، یا خود پڑھ کر سنائیے ان کو، اپنے بازو بٹھا کے اپنے شوہروں کو بتائیے، کیونکہ آج مسلمان 80% مسلمان جو توحید پہ ہے بھی تو بھی ان کو نہیں معلوم لا الہ الا اللہ کے درود۔ یاد رکھیے اللہ جب یہ حکم فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حاصل کیجئے، آپ علم حاصل کیجئے، اس بات کا آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، میری عزیزو اس کے نہیں جاننے کا نتیجہ کہ ہر جگہ ہاتھ اٹھا، حالانکہ وعدہ کرتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر بھی کیا کر رہے؟ اے اللہ ہم آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے سوائے آپ کے، نہ ہم کسی سے مدد مانگتے ہیں بول رہے، لیکن دیکھو کیا کیا نامہ نکلتے مدد کے لیے، کس کس کو پکار رہے ہیں آج کے مسلمان، بتائیں۔ تو اسی لیے ضروری ہے ماں توحید پہلے سے ہی علم حاصل کیجئے، علم ماشاءاللہ، اور اتنا حاصل کر لیجئے کہ آپ ایمان کی سلامتی اپنی، اپنے بچوں کی، اپنے اہل کی کر لیں۔ عزیز و اللہ تعالی ہم سب کو اس کی تعلیم فرماتے ہیں، اسی لیے دیکھیے قرآن کا جو پہلا لفظ ہے وہ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ آپ کو صدقات ہے، نہ حج بیت اللہ ہے، اللہ نے فرمایا اقرا، تو پڑھ، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، اور اس میں احساس دلایا خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اللہ احساس دلا رہے تم کیا تھے؟ کچھ نہیں، ایک بوند تھے، تو تمہارے خالق کو جانو، تمہارا مالک بھی وہی ہے، اور ہر صفت میں اسی کی قدرت عیاں ہے کائنات میں، اسی لیے اس کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ کرو۔ تو میری عزیزو جب ہم علم حاصل کریں گے تو یہ سب چیزیں داخل ہو جائیں گی۔ تو میری عزیزو اسی لیے اس اہمیت کا احساس کریں، اور اپنے عزیز و اقربا میں بھی یہ چیزوں کو عام کریں، تاکہ تمام ہم مسلمان اسلام پر قائم آ جائیں
اور اللہ کی رضا والی زندگی گزاریں. سب سے پہلے اپنی ذات سے، اپنے گھر سے شروعات کریں. عزیزو آئیے اب سنیے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مسلم من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ماتا، من کے ہوتے جو کوئی بھی، ماتا موت آئے اس کو اس حال میں، وہ یعلم اور وہ جانتا ہے اس بات کو، یعلم یعنی علم رکھتا ہے، وہ اور وہ علم رکھتا ہے، انہو لا الہ الا اللہ، اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ ہی سچے معبود ہے، کوئی الہ نہیں ہے اللہ کے سوا، کسی کی عبادت نہیں ہے اللہ کے سوا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوا. سبحان اللہ. اب اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے میری بہنوں؟ خوشخبری کیا سنیں گے بتائیے. داخل جنت کے لیے کیا شرط ہے؟ لا الہ الا اللہ. آپ کو اگر استطاعت نہیں، پوری زندگی حج نہیں کرے پھر بھی جنت میں جائیں گے آپ، کیونکہ آپ لا الہ الا اللہ پہ قائم ہیں. سمجھ گئے آپ الحمدللہ. بڑے ہم سوچتے یہ عبادت یہ عبادت یہ عبادت، ارے بھائی ان کا احترام کرو. لیکن میری بہنوں کبھی کبھی آپ دیکھیے حجانی ماں یا حاجی صاحب اس شرک میں ڈوبے ہوئے رہتے. ان کا اپن احترام تو کر رہے ہیں، کرو یہ احترام. ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے عزیز و اقربا کی عزت کرنا، احترام کرنا سب اچھی باتیں ہیں، لیکن ان کے اندر لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے نا. اور اگر یہ سوچتے کہ عبادتیں اللہ کے لیے ہے تو پہلے جانتے کہ عبادت کہتے کس کو ہے. یاد رکھیے عبادت ہر وہ چیز عبادت ہے، اور سب سے پہلی عبادت تو لا الہ الا اللہ ہے، توحید ہے. اسی لیے دیکھو اسلام کے ارکان میں آپ سب سے پہلے کیا پڑھتے؟ ان شہادت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اس کے بعد آپ پڑھتے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وصوم رمضان وبیت اللہ حج من استطاع الیہ سبیلا. کیا پیارا الحمدللہ. تو پھر ہم اس کو جان رہے نہیں میری بہن، اس کو جانیں ماشاءاللہ. اور خوشخبری سن لیجئے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کے علم کو حاصل کیا، اس حال میں مرا کہ اسے لا الہ الا اللہ کا علم تھا پورا، کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیسے جی رہا ہے، اس کا کیا حق ادا کر رہا ہے، تو یاد رکھیے اس شخص کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. اب اس علم اگر ہم حاصل نہیں کریں گے تو پھر اس کی ضد ہے جہالت. جو شخص اس کلمے کا معنی اور مطلب جانے بغیر صرف زبان سے گواہی دے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ اہل علم بتا رہے ہیں، اس لیے کہ گواہی علم کی بنیاد پر ہوتی ہے. تمام اہل علم کا قول ہے یہ. گواہی کیا ہے؟ علم کی بنیاد پہ رہتی. گواہی کیسا رہتا؟ دیکھیے آپ اگر کوئی معاملہ کہیں ہو رہا، آپ وہاں سے گزر گئے تو آپ کیا کرتے؟ ارے میں بھی دیکھ کے آئی جی، وہ بات بولتے تو گواہوں میں لیا جاتا آپ کو. جب آپ گھر میں بند ہے، باہر گلی میں کوئی واقعہ ہوا، آپ کے بچے وغیرہ سب اندر ہی تھے، کوئی آ کے آپ سے پوچھے تو آپ کیا بولتے؟ نہیں نہیں ہم تو لا علم ہیں، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے. تو ہم کیا بول سکتے اس کے تعلق سے؟ تو میری عزیزو دیکھیے لا علمی کا انجام بھی جانیں گے آپ. علم کا انجام تو سن لیے نا کہ جنت ہے، اور لا علمی کا انجام کیا ہے آپ دیکھیں. کیا بتایا ذرا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَمْلِكُ الَّذِي يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. فرمایا یہ ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 86. اللہ فرماتے ہیں مشرکین جن لوگوں کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے مگر جو لوگ حق بات یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی گواہی دیں. گواہی کیا ہوتی ہے؟ اس پر قائم رہے، اس پر عمل کرتے رہے اور اسی پہ قائم چلیے. ماشاءاللہ آگے آئے گا بھی. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ کا فرمان ہے. دیکھیے مشرکین یعنی جتنے لوگوں کو بھی آپ پکار رہے ہیں، کسی کے مرید ہو رہے ہیں، لوگ بول رہے ہیں نہیں مرید نہیں ہوئے، ان کی بیعت نہیں کرے تو جنت میں نہیں جاتے. کہتے کون ہے؟ کون سی حدیث بول رہی؟ کون سی قرآن کی آیت ہے میری بہنوں؟ اللہ کے سوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے بیعت لی، عہد کر لیا کہ بس اللہ ہمارے معبود ہے، اللہ کے مرید ہیں ہم کو. کوئی کیوں چاہیے کوئی اور؟ بتائیے. کسی اور کو اللہ کو چھوڑ کر مرید ہوئے جائیں گے تو یاد رکھیے یہ ہمارے لیے شرک ہوگا. تو ایسا بالکل نہیں ہے. بیعتیں لیے جا رہی ہیں، ایسے بیعتیں بھی نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ نے جو عہد اللہ نے آپ سے لیا
اللہ فرماتے ہیں نا قرآن مجید میں، الست بربکم، کب لیا یہ وعدہ؟ جب ہم کو ارواح عالم میں اٹھایا گیا. سمجھ گئے آپ؟ سورہ اعراف کی آیت ہے یہ. اور پوچھا گیا ہے کیا ہے، اللہ فرما رہے سب ہم تب کے، اس کو روز میثاق بولتے، سچے وعدے کا دن. ہم تمام کی ارواحیں تھی میری بہنوں اس میں، ایسا مت سمجھو گزر گئی انبیاء کی تھی، قیامت تک آنے والوں کی ارواحیں تھی. آج جس میں سے غیر مسلمین بھی ہے، اسلام دشمن بھی ہے، یہود و نصارہ بھی ہے، آج جس میں سے جتنے بھی مسلمان بھی ہے، ہر کوئی مذہب کا بندہ، اللہ کے ہاں سب سے پہلے اللہ نے سب کو پیدا کیا، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے پیدا کرنے والے. تو سب کی ارواح کو اللہ نے اکٹھا کر کے ارواح عالم میں ہم سے جو وعدہ لیا، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں اس کو دلیل. کیا وعدہ لیا؟ اللہ نے سوال کیا ہے میرے بندو، الست بربکم، دیکھا ہم سے پوچھا گیا کیوں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں تمہارے لیے میں ہی سب نہیں ہوں؟ نہیں رہوں گا زمین پہ جانے کے بعد کیا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ تو ہم سب نے کیا کہا؟ بلا شہیدنا، کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ آپ کے سوا کوئی رب ہے ہی نہیں، کوئی معبود ہے ہی نہیں. اور پھر آپ دیکھو یہاں کیا کر رہے ہیں، کس سے جڑے میری بہنوں. اس لیے قرآن مجید کو بھی سمجھیے. خالی وٹ 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 رٹا لگا لیتے چلے جا رہے ہیں، میرے کو تو وٹ 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 آتا کتے. وٹ ٹو وٹ صرف وٹ ٹو وٹ پڑھ لینے سے فائدہ نہیں ہے میری بہنوں، وہ وڈوں کو اپنے دلوں میں سمائیے، اس وڈوں کی تفسیر کو بھی پہچانیے، تو جب آپ کو فائدہ دے گا. اور اسی طرح میری عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں، دیکھیں مشرکین بول رہے ہیں، تو شرک ہے اللہ کے سوا کسی اور کے طرف رغبت کرنا، کسی اور کے لیے عبادتیں کرنا، چاہے وہ عبادت نماز ہو، نماز کی طرح سجدہ ہو، اور قیام ہو، رکوع کی طرح جھکنا ہو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ عبادت روزہ ہے، عبادت یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی اور روزے نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا رمضان کے رکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نوافل جتنے بھی روزے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے علاوہ ہم کو نہیں. سیدوں کے روزے، پٹھانوں کے روزے، شیخوں کے روزے، شرک. سمجھ رہے؟ عبادت ہر وہ چیز ہے، اللہ کی جتنی عبادتوں میں جو چیزیں شامل ہیں وہ بھی کسی اور کے لیے نہیں. سمجھ گیا؟ نماز میں جتنے چیزیں بھی ہم پڑھتے ہیں کسی اور کے آگے ٹھہر کر، اس کو رکھ کر، کسی اسباب کو رکھ کر اس کے آگے پڑھیں گے تو وہ بھی شرک ہے، ایک نئی ایجاد بدعت ہے یہ. اللہ اس سے بھی بچائے، کیونکہ شرک کے بعد بدعت سب سے بڑا گناہ ہے. تو میری عزیزوں، اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مشرکین جن لوگوں کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، تو مطلب سب اللہ کی مخلوق ہے، خالق صرف اللہ ہے. تو میری عزیزوں، خالق سے مانگو، مانگنے کا وعدہ بھی آپ نے کیا ہے، بار بار نماز میں کرتے ہو، ہے نا، سورۃ الفاتحہ میں. پھر اپنے وعدے پہ قائم رہو، اور دیکھو وہ دے گا، اب اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے. اللہم لا مانی لما اعطیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. ہر فرض نماز کے بعد اقرار کر رہے ہیں ہم. پھر اگر ایسا کریں گے تو بتائیں اللہ کو آگے کیا چہرہ لے کے ٹھہریں گے ہم. اللہ ہم سب کو ہدایت دے اس کی. اور فرمایا وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے. بہت لوگ بولتے نہیں ہم اس لیے جا رہے ہیں جی بھائی ہم بھی اللہ کو ہی رب بول رہے ہیں، کیا ہم بول رہے ہیں کیا اللہ کے سوا کوئی اور پیدا کرے بول کے؟ ہم اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ یہ بابا یہاں، یہ بزرگاں جتنے بھی گزرے، یہ ہمارے لیے شفاعت کریں گے اللہ کے پاس. ورنہ ہم تو بندے گندے گناہگار. کہتے اس طرح کیوں بول رہے میری بہنوں کا، ایسا نہ ہو جائے ہم خطاکار، گناہگار، جہنمی. بہت لوگ بول لیتے استغفر اللہ، اس سے محفوظ فرمائے معاذ اللہ، ایسے کلمات زبان پر مت لائیے. بولیے ہم اللہ آپ کی طرف پلٹ ہیں. جب کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کر لیا تو ہماری زبان کلمہ پاک ہو گئی، ہمارا دل اس سے منور ہوا، ہماری زندگی اس پہ قائم رکھنا ہے ہم کو. تبھی نہیں بول لینا. اللہ کے بارگاہ میں سب بندے برابر ہیں. ہاں خطاکار الگ اللہ کریں گے، ایسا اپنے آپ کو مت بول لیجیے کہ وہ ہمارے لیے سفارش کر دیں گے. تو پھر ایسا تو سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مانگو سفارش، ان کا مرید ہو جاؤ. دیکھو آپ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جس کے ہاتھ میں ہم سب کی جان ہے، زندگی اور موت کا فیصلہ ہے، رزق ہے. میری بہنوں، اللہ اگر میں زیادتی کروں تو اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن آپ جا کر دیکھیں یہ بالکل حق ہے الفاظ کہ مکہ مدینہ میں کوئی جگہ کوئی مزار پہ پھول چڑھاتے ہوئے لوگ مانگتے ہوئے آپ کو نہیں ملیں گے. اگر غلطی کوئی حاجی ریاض الجنہ میں بھی جا کے اگر کرنے کی کوشش کرتے عمرے یا حج والے، تو وہاں کے سیکیورٹی خواتین کہتی ہیں حاجی حاضہ حرام، حاضہ قبلہ، ادعو ربکم، پکارو تم اپنے رب کو. کیا ہو جاتا میری بہنوں؟ بتاؤ، جب پانے اٹھانے دیا گیا
جو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے۔ تو بتائیے، جہاں ابو بکر ہے، عمر ہے، بتائیے، جیسا جنت البقیع دیکھو آپ جا کے، صرف نشان ہے، ایک پتھر ایک پتھر۔ اب تو وہ بھی ایک حصہ پورا یہ کر دیتے، سوائے خاص صحابہ یا اہل بیت کا رکھ کے، روزے رکھ کے، خالی نشان ایک ایک پتھر، کوئی کبھی پھول چڑھاتا نہیں دکھیں گا، سمجھے آپ کو؟ آپ جا کے دیکھیے، عمرے کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، غور کرو نا ان چیزوں پہ۔ اسی طرح احد پہ جائیے، دیکھیے کیسا کوئی کچھ ہے ایسی چیزیں۔ اور آپ سوچتے ہیں، آپ کو تقریباً لوگ یہ بھی کہتے ہیں نہیں نہیں وہاں بولے تو پھولوں کی دکان نہیں ہے، کہتے اللہ نے اس سرزمین کو گلشن بنا کے رکھا ہے، سمجھے آپ؟ اتنا ہے، مدینہ زرخیز جگہ ہے جہاں پر آپ کو باغات ہے، کھجوروں کی کثرت ہے، لیکن مدینے سے تھوڑا چلے جائیے، کچھ کلومیٹر دور، 2 گھنٹے کی دوری پر، بہت دور نہیں، اپن یہاں بھی کہاں سے جا کے پھولا لا رہے ہیں، 2 گھنٹے کی دوری پر جائیے، لکھ لیجئے آپ یہ لوگ، یہ بات اگر غلط ملے میری بہنوں آپ کی تحقیق کے بعد، تو آپ لوگ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ میں آپ کی دینی بہن عالمہ عظیمہ صدیقہ، جو اپنی تحقیق کے بعد ہی اس چیز کو بتا رہی ہوں، سنا سنی پہ نہیں۔ یمبو نامی ایک علاقہ ہے جہاں فلاور فیسٹیول ہوتا، اور جہاں اتنے پھولوں کے باغات ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ سرزمین بحر عرب ہے، ایسا نہیں ہے یہاں پر سب چیزیں نہیں ہیں، ہریالی بن رہی ہے، آج تو ہر چیز بن رہی ہے۔ تو دیکھا یمبو میں فلاور فیسٹیول ہوتا، جا کے دیکھو، کوئی پھول ایسا نہیں رہتا جو آپ کو نہیں ملے گا، لوگ اس کا ایسا استعمال کریں گے جس میں خواتین اپنے آپ کو ڈھکیں گی پھولوں سے۔ تو بتائیں پھول کیوں نہیں ہے؟ برابر ہے پھول، کیا 2 گھنٹے کی دوری سے لا کے نہیں چڑھا سکتے؟ جو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیے، جو صحابیات جسم کے اعضا کٹا لیے جانہ قربان کرے، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان قربان ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ قول کہے نہیں بلکہ قول سچ کر کے گئے لوگ۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے اور وہ اپنے رب سے راضی رہے۔ تو میری عزیزوں، کیا وہ جا کے 2 گھنٹے کی دوری پہ پھول نہیں لا سکتے تھے؟ کیونکہ یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ زندوں کے لیے ہے، مرحومین کے لیے نہیں ہے، سمجھے آپ؟ تو جب کہ ایسا حق ہے تو پھر ہم کیسے باطل میں کھو رہے؟ اللہ اس کو ہم کو بچائے۔ اسی لیے اس تمام چیزیں نہیں ہے، بس اتنا ہے ضرور، لوگ ایسے قول کہنے والوں کے لیے اکثر محاورے بناتے ہیں، کہتے ہیں اچھا بھائی اب یہ لگ رہا کہ یہ بھی جو ہے ہمارے لیے جو ہے اولیاء اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں۔ ارے میری دینی بہنوں، جو اولیاء اللہ کو نہ مانے، ان لوگوں کی اہمیت کو نہ سمجھے، ان کی قربانیوں کو بلا دے، وہ جہاں سے شروع ہوتے ہیں، اولیاء کس کو کہتے؟ ولی کی جمع ہے، اور ولی مددگار کو کہتے، دوست کو کہتے، سرپرست کو کہتے۔ تو اللہ کے مددگار جو ہے، اللہ کے دین کے، اللہ محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ کے دین کو پھیلانے میں جنہوں نے کوشش کی ہے، کر رہے ہیں، قیامت تک کرتے رہیں گے، وہ سب ولی اللہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے ولی ہیں۔ ہاں اس میں خاص گزرے ہیں، جو خاص بندے گزرے ہیں، ہم عام سب بھی اسی میں شمار ہوتے کہ اللہ کے دین کے مددگار شمار ہوتے۔ ولی بولتے اللہ کے دین کو پھیلانے والے، ولی اللہ۔ تو جو ہے جیسے اکثر ہم لوگوں کو بولتے ہیں بہت اللہ اللہ کرنے والوں کو، یہ بچہ کیا ہے بھائی؟ ولی اللہ بن گیا۔ یہ کیا ہے؟ میری بچی ولی اللہ بنی ہوئی ہے۔ تو ولی کی جمع ہوتا اولیاء۔ تب آپ سوچو اگر ایسا ہے تو پھر ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہ، تو اتنے تمام صحابہ کو کیا ہم انکار کر دیں گے؟ اس کے بعد کون ایسے ہے جس کو ہم انکار کر سکتے ہے نا؟ آپ لے لیجئے، یہ بھی ولی اللہ ہے، بخاری وغیرہ جتنے محدثین نے لکھا ہے، ولی اللہ ہے جنہوں نے قرآن مجید کو لکھا ہے، عماد الدین حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی گزرے ہیں یہ اللہ کے ولی رہے ہیں۔ جو نام مجھے رفلی یاد ہے، میں نے بتایا، آج بھی جو کر رہے ہیں خدمت دین، قلم سے کرتے ہیں، کتابیں لکھ کے پھیلاتے ہیں، درود سے کرتے ہیں، مال لگاتے ہیں، سب اللہ کے ولی ہیں، کیسے انکار کر دیں؟ تو پھر ان اولیاء اللہ جس کے نقش قدم پہ ہم کو چلنا ہے، جن سے دلی محبت کرنا ہے، ہم نہیں انکار کر سکتے اماں، چاہے وہ عبد القادر جیلانی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیوں نہ رہے، چاہے وہ کوئی کیوں نہ رہے۔ دیکھو ولیوں سے محبت، اگر ان کے مزاروں پہ سجدے ہوتے، ان کے روزوں پہ سجدے ہوتے، تو سب سے پہلے سجدے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ ہوتے، جو صحابہ نے کبھی نہ کیا، پھر صحابہ کے روزوں پہ ہوتے، اہل بیت کے جگہ پہ ہوتے، ہر جگہ ہوتے۔ عزیزو اسی لیے اندھیرے سے نکلیے، اپنے آپ کو لائیے روشنی میں، سمجھے؟ محبت تو وہ کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، ان کی سیرتوں کو پڑھتے ہیں،
ان کا تہجد کا جاگنا اپنی زندگی میں لاتے ہیں، ان کی کوششوں میں قربانیاں اپنی زندگی میں لاتے ہیں۔ یہ چیز ولی اللہ کو اپنی زندگیوں میں یاد رکھو، ان کی سیرتیں پڑھو، ان کے کام جو وہ چلے گئے تو اپنے سپرد کر گئے۔ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، خلافت راشدہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے ہیں لیکن وہ ریزائن کر کے ہٹتے ہیں۔ پھر خلافت کا دور چلتا رہا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پھر ہر کوئی دیکھیے جب بدلتے گئی تھوڑی تھوڑی دنیاوی معاملات دخل اندازی کی طرف آئے تو وہ خلافت راشدہ نہیں رہی۔ اسی لیے خلفائے راشدین ہم چاروں ہی کو بولتے، کیونکہ وہی قرآن و سنت کو قائم کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ۔ تو میری عزیزوں بتائیے، پھر یہ سب بھی تو اللہ کے ولی گزرے، اپنی جانیں قربان کر دی، سوائے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بتائیے 3 خلیفہ شہید ہے نا۔ اسی طرح کسی کو کسی ذریعے سے شہید کیا گیا تو کسی طرح سے حضرت حسن کے ریزائن کرنے کے باوجود بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو زہر دے کر مارا گیا۔ پھر یہ بھی تو ان اللہ کی راہ میں جن کو مارا گیا نا، ایک سلو پوائزن کے ذریعے سے مارے ان کو۔ یہ سب قربانیاں ہیں، یہ تمام علی اللہ کے بندے گزرے، حضرت حسین ہوں چاہے یہ سب اسلام کے لیے خدمت کرے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر ہے، عبداللہ بن عباس ہے، عبداللہ بن عمر ہے، کتنوں کو پڑھیں گے آپ میری بہنوں، سیرتیں کھول کے دیکھیے، یہ سب ولی اللہ سے گزرے۔ پھر آتے ہیں اس کے بعد دیگر۔ الحمدللہ تو ہم کسی کا انکار کر دیں جس کے لیے اللہ بتا رہے میں راضی ہوں، اور اللہ کیا فرماتے ہیں، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولہم یحزنون۔ بے شک جو کوئی بھی اللہ کے ولی ہیں، اولیاء ہیں، اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ان کے لیے بروز قیامت کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ تو بتاؤ ہم کیسے ان کا انکار کر سکتے ہیں؟ لیکن ان کے اوپر سجدے نہیں عزیزوں، ان کے مزاروں پہ پھولاں چڑھانے میں نہیں ہے یہ محبت۔ اگر وہ گزرے ہیں تو احساس رکھو انہوں کرے جو ذمہ داری اب ہمارے ہاتھوں میں ڈور ہے۔ ایک کے بعد ایک صحابہ دیے، صحابہ کے بعد تابعین کا کام کرے، تابعین کے بعد تبا تابعین، اولیاء اللہ، بزرگان دین، ایک کے بعد اس کام کو لے کے اٹھے۔ اسی لیے یہ لوگ تابعین کی مزاریں بنا کر تابعین جو ہے سجدے نہیں کرے۔ اسی طرح جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے کوئی کسی کی مزاروں پہ سجدے نہیں کرے، بلکہ ان کے کام جو وہاں تک اللہ جس سے لینا ہے لے لیتے، اس کے بعد علم جو انہوں نے حاصل کیا اپنے استاذوں سے وہ لے کے آگے بڑھتے گئے۔ تو یہ چیز ہماری بھی ذمہ داری ہے، تو ہم میں سے کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ انکار کرنے والا، اولیاء اللہ کا انکار کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ گار ہے، یاد رکھیے۔ اسی لیے ایسی ذہنوں میں مت لائیے، یہ اللہ کا جو حکم ہے اس پہ جینا ہے ہم کو، ان سے محبت کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو، ان کی سیرتیں اپناؤ، اور پھر ان کی طرح دعوت کا کام کرو، ٹھیک ہے۔ قربانیاں دو، سہو، صبر و شکر سے گزارو زندگی۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں، بنسبت اس کے مگر جو لوگ حق بات یعنی کلمہ توحید کی گواہی دیں، یعنی علم جان کر اس پر ڈٹے رہیں، اس حال میں کہ وہ اسے جانتے ہوں، یعنی کہ اس کا علم رکھتے ہوں۔ دیکھو دلیل یہاں لے لیجیے آپ، اس حال میں کہ الا من شہدہ بالحق وہم یعلمون، بول رہے اللہ، اس حال میں کہ وہ اس کو جانتے بھی ہو، اس حال میں گواہی دی۔ تو گواہی علم والے دے سکتے، جاننے والے دے سکتے، بے علم نہیں جاننے والے نہیں دے سکتے۔ فرمایا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ان کے لیے تو شفاعت کے بھی وہ مستحق ہوں گے، سمجھ گئے؟ اللہ بھی ان پر رحمت فرمائیں گے، اور جو عبادتیں ہیں وہ شفاعت کا ذریعہ بنیں گی، وہ بھی قبول ہوں گے۔ اور میری عزیزو چلیے ابھی آگے اس عنوان کو اسی پر میں ایک پوائنٹ پہ تکمیل کر رہی ہوں، ایک شرط آج لے کے جائے گی، اسی طرح ایک شروط ہم رکھتے جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ آ جائیے۔ اب اس کی ضد کرنے والوں کا انجام اللہ تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیت سے جانا۔ اب آپ حدیث بھی سن لیجیے، جی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، منافق اور کافر خبر کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے جہالت کا اقرار کریں گے۔ تو انجام کیا ہو رہا؟ خبر سے شروع ہو جا رہا، دیکھ لو کیسے کہ جو منافق ہوں گے اور جو کافر ہوں گے، دو قسم کے لیے گئے، دیکھو یہاں حدیث میں لا ادری بولیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کلمہ توحید پہ قائم رہے وہ خبر میں کہیں گے، جب پوچھا جائے گا یعنی کہ من رب کا، کہیں گے ربی اللہ، ما دین کا، کہیں گے دینی الاسلام، من رسولک، کہا جائے گا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کافر سے پوچھیں گے، سوالات تو سب سے ہوتے، کوئی نہیں چھٹی ہے، یہود و نصارہ سب غیر مسلمین ہر کوئی سوال
کا جواب دینا، ہر کسی کو عالم برزخ ہے۔ تو میری بہنوں، جب پوچھا جا رہا ہے غیر کافر سے، غیر مسلم سے، تو وہ کہے گا لا ادری، ہاں لا ادری، حالت دیکھ لیا، گھبرا گیا، اب وہ رہا ہے میرے کو کچھ نہیں معلوم، میرے کو کچھ نہیں معلوم، سزا شروع یہی سے۔ اور اس کے بعد کیا بتایا جا رہا؟ منافق کس کو بولتے؟ جو ادھر کا نہ ادھر کا، کلمہ بھی پڑھ رہے پھر پورے غلط کامہ بھی کر رہے، شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، بدعتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، منافقین کہتے تو ہیں، جیسے اللہ فرماتے ہیں نا سورہ بقرہ میں، آپ دوسرے رکوع کے ابتدا میں دیکھیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ فرماتے ہیں کہ بہت لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، آخرت کے دن پر، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ لیکن مومن نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آخر چھوٹا چھوٹا بتا رہی ہوں، وقت ختم ہو رہا میرا اس پر، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق ہے، وہ اللہ پہ ایمان یقین نہیں رکھ رہے، اور کیا ہے؟ فزادہم اللہ مرضا، اللہ اس مرض کو اور بیماری کو بڑھاتے جائیں گے۔ ایمان میں بھی ملاوٹ بیماری کی علامت ہے، اسی لیے ان کو منافق بولتے، نفاق، دل سے یقین نہیں کرتے ہوئے کلمہ پڑھنا، جس کی شروعات یہود نے کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو میری عزیزو، وہ زمانے سے آج تک ایسے لوگ چلے آ رہے ہیں، اتنا ضرور ہے کہ لوگ کلمہ گو ہو کر بھی نفاق میں رہتے، وہ جو ہے بغیر کلمے کے، کلمے یعنی کہ زبان سے آ کے اپنی جان، اپنی ملک بچانے کے لیے، جانیں بچانے کے لیے کلمہ پڑھ کے رہ گئے، اندر تھے۔ یہ سب آپ سورت قرآن میں پڑھ سکتے، قرآن کی تفسیر رہے گی نا جمعرات والے دن، اور ذرا اچھا سنیں گے انشاءاللہ۔ اور میری بہنوں، ایسا ہوگا تو ہمارا حل کیا ہوگا؟ سوچو ابھی کیا بولیں گے؟ کنت اقول ما یقول الناس، کیا بولیں گے یہ لوگ؟ کنت اقول، ہم جو سنتے تھے، یہ ما یقول الناس فیقال، تو ہم بھی وہی کہتے تھے، لوگ کہہ دیتے تھے تمہارا رب اللہ ہے، تو ہم کہتے تھے وہی صحیح ہے، خالی رب اللہ ہے کہتے تھے، اور جو ہے ہم جانتے نہیں تھے، اللہ کے تعلق سے علم ہی نہیں لیے۔ تو سب لوگ کتنے ڈینجر زون میں ہے، دیکھ لو آپ لوگ، ہم سب، میں یہ بھی نہیں کہوں کہ آپ جس کا نے بھی علم نہیں ہے، ہم سب اس میں آتے۔ اسی لیے علم حاصل کرو میری بہنوں، یہ عنوانات بھی سنو، خالی اپنے والے عنوانات سن لیتے، یہ پوچھ لیتے ساس سسروں کی خدمت کرنا اسلام میں ہے؟ ساس کو امی پکارنا ہے؟ بے ضروری چیزوں کے پیچھے کیوں پڑ رہے؟ آپ اگر ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں تو نیکی ہے، حق ادا کر رہے ہیں آپ، لیکن ساس سسروں کی خدمت کر رہے ہیں تو نیکی ہے، آپ کو اجر مل رہا اس کا، کرنا ہے کریے، نہیں کرنا ہے اجر سے محروم ہو جائیے۔ اجر سمیٹنے آئے آپ دنیا میں، اللہ پھر اب اجر سے محروم رہنا چاہ رہے تو ٹھیک ہے، آپ رستہ چلتے کو پانی پلاؤ، اجر دے رہے ہیں اللہ، بتائیے اس میں پوچھنے والی باتیں کیا رہی باقی؟ میری عزیزو، اللہ ہدایت دے ہم کو۔ اور یہ سوالات کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں میں ساس کو امی پکارنا کیسا ہے شیخ، یہ باتیں ہیں پوچھنے والی۔ ارے بھائی آپ الحمدللہ، اگر کسی کے ماں کو احترام دے تو آپ کے ماں کو آگے والا احترام دے گا، یہ چیزوں کو سمجھ کے چلیے، ٹھیک ہے؟ سوالات کیجئے، اس کے سوچئے، اس کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے سوچئے، کیا ہے، کیا حل ہے، کیا چیز پہ ہے ہم لوگ، کیا بولنے والے ہیں ہم لوگ، ربی اللہ کے اسٹیج میں ہیں، یا ہم اقول ما یقول الناس فیقالو کہہ رہے، خالہ کہہ رہے کہ میں، ہاں لوگاں بولتے تھے، جو میں سنتی تھی میں وہ کہتی تھی، اسی لیے کہیں گے سمینا، لوگوں نے کہا تمہارا رب اللہ ہے، تو ہم بولے چلو ہمارا رب اللہ ہے، اور ملاوٹ کرے۔ اور یہ ان کے لیے اللہ بتا لا دریتا ولا تعلیتا، اللہ بول رہے ہیں اس نے نہ تو قرآن جانا اور نہ قرآن کی تلاوت کی، اس کا یہ انجام ہے، تو لہذا اس انجام سے اپنے آپ کو بچائیں میری عزیزو، یہیں سے ہماری آخرت کی شروعات ہے، تو یاد رکھیے آخرت خسارے میں ہے ان کی جو علم سے دور رہیں، جہالت میں رہیں، اور اس حال میں ان کی موت ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری محفلوں کو قبول فرمائے، ہمارے درس و تدریس کو قبول فرمائے، اور اللہ آپ سب سے پہلے بولنے والوں کو، پھر سب سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم کو جنت الفردوس میں جانے والوں میں شامل فرمائے۔ یا اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو علم میں پختگی عطا فرمائے، ہم سب کو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین و مسلمات میں شامل فرمائے۔ الحمدللہ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ، اس مختصر سی التجا کے ساتھ کہ اللہ میں تمام بہنوں کی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے،
اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں جو وعدے کو پورا کرنے والا ہے میری بہنوں. ضرور یہ محفل ہی وہ بابرکت ہے جس کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں، رحمت کے پروں سے ڈھک لیتے ہیں اور ہماری جائز دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بس اللہ تعالیٰ جو بھی کمی پیشی ہو اس کو معاف فرما دے، اور جو حق بولا اس پر خود ہم کو اور سب کو اپنانے قائم رکھنے کی توفیق دے. الفاظ کی زیادتی کو اللہ معاف فرما دے، کمی کو پورا فرما دے. ہم اپنے عنوان کو مکمل کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وآلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. چلیے الحمد